احباب یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ ایک گانا بڑا ٹرینڈنگ پر ہے، میں چڑھ کے مسلے سات آسمانہ دے تھلے، پھر اس گانے میں یہاں تک کہا گیا کہ کعبے المو کر کے تبار دنیا۔ یہ مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھنا گانے میں کیسے کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ گانوں کے اندر کعبہ، مسلح ایسے کلمات استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی خدا کا نام گانوں میں لیا جا رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہے ہی گناہ، مذموم ہے، تو پھر ایسے پاک کلمات کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ بے باکی و جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر جہالت کا عام ہو جانا، یہ تو قیامت کی نشانی بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر اگلی بات، یہ جو اسلامک ٹچ بار بار دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے کے جذبات سے کھیلنا۔ آپ دیکھ لیں، لڑکا اور لڑکی حرام ریلیشن شپ میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، میسج کریں گے، کیا آپ نماز کے لیے اٹھ گئے؟ کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ کبھی گھر والوں کو تو پوچھا نہیں کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اسے ہی بار بار میسج کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کئی بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ محبت کر کے رب کے قریب ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، ناجائز محبتیں کبھی بھی آپ کو رب کے قریب نہیں کرتی، رب سے دور کرتی ہیں۔ بلکہ ایسے واقعات میں نے پڑھے کہ ناجائز محبتوں میں بندوں نے پڑھ کر اپنے دین تک کو چھوڑ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں رب کے قریب ہو گئے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ پیشاب سے کبھی بھی وضو نہیں کیا جاتا، وضو ہمیشہ پاک صاف پانی سے ہوتا ہے، تو رب کے قریب بھی نیک اعمال کر کے ہی ہوا جائے گا۔ اور ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا میں کسی کو مانگنا رب سے یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی رب سے دوری ہے، نہیں، بلکہ آپ رب سے دعا میں مانگے جائز طریقہ نا، جائز طریقے سے مانگے، حرام اور ناجائز طریقوں پر آپ نے نہیں چلنا۔ حدیث پاک میں آیا من عاشق فعفا فقتم فمات فہو شہید، کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس نے پاک دامنی اختیار کی، مطلب کوئی گناہ نہیں کیا، جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ صبر کرتا رہا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا۔ یہ ساری ناجائز محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب سے دعا تو کرو کہ مولا مجھے اپنی محبت عطا فرما۔